بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاشقند میں حضرت قاسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے تھے جہاد کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، تقریباً 45 ہجری۔ قاسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام کے چچا زاد جو ہیں وہ بھائی ہیں، اور آپ کو جب نبی علیہ السلام کو جب مدینہ طیبہ میں قبر مبارک کو اتارا گیا تھا تو یہ اندر قبر میں داخل ہونے والے لوگوں میں سے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق باہر آنے والوں میں سب سے آخری ہیں جتنے بھی احباب گئے تھے۔ اور یہ نبی علیہ السلام سے خلق اور خلق، اخلاق میں بھی اور جسمانی مشابہت میں بھی سب سے زیادہ تھا۔ ان کی مشابہت نبی علیہ السلام سے جسمانی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی بہت زیادہ تھی۔ اور یہاں پھر دین کی دعوت کا کام تھا، پھر یہاں کفار نے ان کو شہید کر دیا تھا، اور شہید یہاں قبر بن گئی۔ تو شہید کے بارے میں تو قرآن کا عقیدہ ہے نا کہ ان کو مردہ نہ کہو، تو فی سبیل اللہ امواتا جو ہیں وہ جہاد میں شہید ہوئے۔ جی تو ان کو پھر اس نسبت سے بعد میں یہاں شاہد زندہ کہنے لگے کہ شہید زندہ ہوتا ہے اس اعتبار سے۔ تو یہاں ان کا مزار ہے، اور جب ہم جائیں گے نا اوپر تو کافی سیڑھیاں ہیں، 45 کے 35 جتنے بھی ہیں، اوپر دائیں بائیں حجرے بنے ہوئے ہیں، اس میں مختلف سارے مشاہیر ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، علماء ہیں، تو ان سب کی قبریں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں۔ اس کو ذرا سب کو بھی لے لیں تو ماشاءاللہ ایک بڑا پر نور منظر ہوتا ہے۔ ایک اوپر علامتی قبر ہے جیسے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک نیچے بیسمنٹ میں اصل ہے۔ تو کچھ ایسا اللہ کی طرف سے ہوا، پچھلی میں تو 19 سال یا 20 سال پہلے آیا تھا، تو ہم تو اوپر جیسے روٹین میں جاتے ہیں چلے گئے، واپسی پہ یہیں کا کوئی بندہ تھا، وہ کون تھا اللہ جانے، اس نے مجھے پوچھا نقشبند آپس میں کیا بات چیت ہوئی، یاد تو کوئی، اس نے کہا ٹھہرے ہاں، میں تھا، میری بیگم تھی، ایک میرا کزن تھا۔ تو اس نے پھر بیچارے نے محنت کی، دروازہ کھولا، لکڑی کا، ہم نیچے اترے، ایسی سیڑھیاں تھیں گھومتی ہوئی، ایک کمرہ دوسرا کمرہ، پھر قبر کے محاذ میں، اندر قبر کے محاذ میں ایک چھوٹا سا وہ بنا ہوا تھا، اس میں کھڑا نہیں ہو سکتا بندہ، تو اس میں بیٹھنے کی جگہ تھی، اور وہاں حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں مراقبہ کیا کرتے تھے، حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے مشائخ وہاں مراقبہ کیا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر وہ جتنا موقع تھا وہاں پہ پھر ہم نے الحمدللہ وہاں پہ کچھ ذکر بھی کیا۔ تو بس یہاں سے ہم نے انوارات ہی لے کے جانی اور دعا بھی مانگنی، اور ایک غور کریں، ابھی ہم لاہور سے آئے تو 3.5 یا 2.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی، ادھر پہنچ گئے، آگے پھر تاشقند سے یہاں ٹرین سے پہنچ گئے، تو آسانی ہے۔ اس زمانے میں مدینہ طیبہ سے یہاں تک آنا یہ ماوراء النہر کہلاتا تھا۔ ماوراء النہر دریا جیخون ہے یہ، اور ماوراء النہر کا مطلب دریا پار، دریا کے دوسری طرف۔ ابھی چیک کیا، اس وقت جو بائی روڈ سفر ہے وہ 4,500 کلو میٹر مدینہ سے یہاں کا۔ سبحان اللہ، تو بتا رہے ہیں 4,500 کلومیٹر دور مدینہ طیبہ سے یہ جگہ ہے۔ یہ اس وقت جو سڑک ہے اس کی بات ہے۔ تو وہ لوگ جب آتے تھے تو کیسے آتے ہوں گے؟ تو اس میں ہمیں اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے، اللہ جس طرح دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور دین کے لیے آپ نے ان کو ایک عزم دیا، اللہ ہمیں بھی عزم دے دیجیے۔ ہم قربانیوں کے قابل تو نہیں ہیں، آسانی اور عافیت سے ہم سے کام لے لیجیے، تو یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے، بڑھتا ہے، یہ ہے اس کی یہاں ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہیں پہ اسی خطے میں آذربائیجان کی سائڈ پہ، یہاں سے کہیں دائیں بائیں وہ آذربائیجان ملک بھی ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، میں نے 40 منٹ کا ایک سیشن مانگا ہوا ہے کہ اگر ملے گا قرآن کے اوپر۔ ایک یہاں مسئلہ ہوا، اس مسئلے کے حل کے لیے، حل تلاش کرنے کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے، 6 مہینے لگاتار سفر کیا، جس میں انہوں نے آرام نہ ہونے کے برابر کیا اونٹنی کے اوپر، اور 6 مہینے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے۔ یعنی 4,500 کلومیٹر کا سفر انہوں نے جو اندھا دھند کیا نا لگاتار، وہ 6 مہینے لگے۔ جو روٹین میں آتا ہوگا اس کو کتنا